میلاد منانا بھی اس کے لیے باعث گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ میلاد منانا پیارے آقا علیہ السلام کی خوشی میں گھروں کو سجانا، مساجد کو سجانا، گلی محلوں کو سجانا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر اس مستحب عمل کی آڑ میں ہم اگر پیارے آقا کی یا پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو پھر ایسے میلاد منانے کا بھی اس انسان کو کوئی حق نہیں کہ جس میلاد کی آڑ میں نام آپ نے محفل میلاد رکھا ہوا ہے اور اندر آپ نہ جانے اللہ رب العزت کی یا پیارے آقا علیہ السلام کی کتنی نافرمانیاں آپ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میلاد سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ میلاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی باتیں امت تک پہنچائی جائیں۔ میلاد کا اصل مقصد یہی ہے کہ پیارے آقا نے آج سے 1400 سال قبل جو اپنے صحابہ کو تربیت صحابہ کی ہے وہ باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نعت خوانی ہی کی جائے، پیارے آقا کی باتیں نہ بتائی جائیں، پیارے آقا کے وہ خوبصورت اقوال جو صحابہ کو آپ نے بتائے۔ اگر ہم محفل میلاد کی خوشی یا محفل میلاد گھروں میں یا مساجد میں سجانے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آقا کا مشن یا پیارے آقا کی تبلیغ ہم لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس میلاد کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ تو آج بھی میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی صحیح معنوں میں خوشی اپنانے کی اور منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ آپ کو اگر پیارے آقا سے محبت ہے، آپ کو اگر اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں کو نہ دیکھیں۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ لیلا کی گلی سے چلتا ہوا جو کتا ہے، آپ نے اس کتے کے قدموں کو بھی آپ نے بوسہ دیا، تو پوچھنے والے تعریف تو یہ پوچھتی ہے کہ تو نے اس کتے کے قدم کو کیوں بوسہ دیا ہے، کیوں چوما ہے؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ میرے محبوب کی گلیوں سے گزرتا ہے۔ تو آج اگر ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی جان پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں یا اپنی اولاد یا اپنا مال ہم قربان کرنے والے ہیں، پھر جب باری آتی ہے پیارے آقا کی تبلیغ کی، دین کی، تو پھر سب سے زیادہ پیچھے نظر آنے والی ہماری قوم مسلمان کی ہے۔ آج اگر کفار اگر ہم سے آگے ہیں، 100 سال وہ اگر ہم سے آگے ہے تو ان کا مین مقصد ان کا یہی ہے کہ انہوں نے انسانیت کی قدر کی اور سچائی اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں انہوں نے اپنائی۔ آج اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنا لیں، اپنے دل دماغ سے دوسرے کے لیے نفرت نکال دیں، پیارے آقا کا مشن ہم اگر اپنا لیں، ہمارے آقا نے کسی بھی موڑ پر منافقت یا پھر نفرت نہیں سکھائی۔ آج ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت لے کر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ نمازی ہے یا وہ خطیب ہے یا وہ امام ہے یا وہ پھر وزیر اعظم ہے یا کسی بھی عہدے پر ہے۔ ہر انسان نے دوسرے انسان کے لیے دل میں نفرت اور بغض اس نے پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر ہم یہ دعوے دار بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنے قابضوں پر کیوں مقبول یا قبول نہیں کرتا، تو پھر ہمیں اپنے نامہ اعمال پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ماضی کی کتاب کو کھولنا ہوگا اور اپنے صفوں کو پلٹ کر دیکھنا ہوگا کہ ہماری ماضی کی کتابوں پر جو گناہ اور جو نافرمانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم نہیں مٹا سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ ہم نہ کر لیں۔ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ توبۃ نصوحا کرو، کہ توبہ وہ کرو اس گناہ سے ایسی توبہ کرو کہ وہ گناہ آپ کی زندگی میں دوبارہ نہ آئے۔ پر ہم اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ مجھے معاف کرنا، میری توبہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، جس گناہ سے ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اگلے ہی لمحے میں ہم پھر وہی گناہ کر لیتے ہیں، تو پھر ایسی توبہ کا کیا مقصد ہوا؟ یہ تو پھر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ نعوذ باللہ فراڈ کر رہے ہیں۔ پیارے آقا کی میلاد کی محفل تو سجائی گئی ہے لیکن ان کا اصل مقصد لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا۔
پیارے آقا کی انہی باتوں کو لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ راوی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ پیارے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین، تمام مؤمنین کی ماں کا درجہ آپ رکھتی ہیں، سب سے خوبصورت اور سب سے کم عمر زوجہ آپ کی تھی، آپ کو سب سے زیادہ محبت اپنی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی۔ یہ بیٹی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اور آپ کا نکاح رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ یہ روایت کہتی ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بیویاں، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو بھی کیا عورتیں پسند تھیں؟ تو حضور کا خود جواب اپنے منہ سے آپ سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے عورت کی طلب نہیں تھی، مجھے کسی بھی عورت کی طلب نہیں تھی، اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈالی تاکہ مخلوق کا نظام جو ایک چل رہا ہے، نسل در نسل ایک جو نظام چلتا ہے انسانیت کا، وہ دھرم برہم نہ ہو۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دل میں عورت کی محبت ڈالی، اور آج اس دنیا میں اس ماحول میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو لوگ اس کو طرح طرح کے تانوں سے نوازتے ہیں، اور اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں کہ یہ محبت دراصل پیچھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو اپنا رہا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا پیسہ اپنے بیوی بچوں پر یا ماں باپ پر لگاتا ہے، وہ پیسہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اس پیسے کا خرچ کرنا اللہ رب العزت آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صدقے کی سب سے چھوٹی مثال اگر میں آپ کو دوں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھجور کے 4 حصے کرنے کے بعد، ایک چھوٹی سی کھجور کا جب ہم حصے کرتے ہیں، 4 حصے اگر ہم اس کو کریں، 4تھا حصہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے نام پر صدقہ کسی غریب مسلمان کے منہ میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ اس چھوٹے سے کھجور کے ٹکڑے کو اتنا پالتا ہے، اتنا پالتا ہے، اتنا پالتا ہے کہ وہ احد کے پہاڑ سے بھی بڑا کر دیتا ہے۔ کل جب بروز قیامت میدان محشر میں اس بندے کو سامنے لایا جائے گا، اور یہ احد پہاڑ جتنی بڑی کھجور کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا دیا ہوا دنیا میں جب اس کے سامنے لایا جائے گا تو یہ پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بندے تجھے یاد نہیں، تو نے دنیا میں چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تھا، اور وہ میں رب ہوں کہ تیری چھوٹی سی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور آج کا انسان اگر کسی شخص پر نیکی کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو صدیوں تک یاد کرواتے ہیں، یاد نہیں تجھے تو تیرا میں نے یہ کام کیا تھا، یاد نہیں تجھے میں نے فلاں موقع پر تجھے روٹی کھلائی تھی، یاد نہیں تیرے تو وہاں پھنس گیا تھا میں نے فون کیا اور تجھے وہاں سے نکلوایا۔ تو پھر اس نیکی کی بات یہ ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال کے وہ والی مثال بن جاتی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں بیوی کی محبت یعنی عورت کی محبت ڈالی دنیا کی چیزوں میں سے۔ دوسری چیز پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جناب عائشہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور کو خوشبو پسند تھی۔ اب خوشبو سے مراد کیا ہے؟ حضور کا فرمان ہے کہ جب آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لاؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ، صفائی ستھرائی کر کے اور خوشبو لگا کر آؤ۔ تو اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے خوشبو سے مراد روحانیت ہے کہ خوشبو انسان پکڑ نہیں سکتا، یہ وہ چیز ہے کہ جو بس ماحول میں پھیلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، یا آپ سونگ کر محسوس کریں گے کہ یار کوئی چمیلی لگا کر آیا ہے، کوئی بلکہ آب لگا کر آیا، کوئی گلاب لگا کر آیا، پر آپ اس خوشبو کو پکڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ پکڑیں گے تو شیشی پکڑیں گے یا پھر وہ ایک لیکوڈ سا پکڑیں گے، خوشبو جو اڑتی ہوئی نظر آتی ہے وہ آپ نہیں پکڑ سکتے۔ تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ خوشبو کا تعلق اصل روحانیت کے ساتھ ہے،
دل کے ساتھ ہے. جو شخص اللہ رب العزت اور پیارے آقا کے جتنے قریب ہوگا، دنیا سے جتنا وہ کٹا کٹا رہے گا، تو پھر اس کی روحانیت کی اس قدر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. آپ نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں، پیر صاحب آتے ہیں، کوئی بڑا اچھا سا عالم آتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے، تو پھر اس کو جب آپ ملتے ہیں تو کتنی خوبصورت اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے، ان کی زندگی میں گزرے ہوئے لمحات کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ روحانیت ان کی چمکی ہوئی ہوتی ہے. تو آج ہماری روحانیت زیرو ہوئی ہوئی ہے. روحانیت کو اگر انسان نے چمکانا ہے، پیارے آقا کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو. ذکر وہ اللہ کی روحانیت والی چیز ہے، دل کی بنجر زمین کو اجاگر کرنے والی چیز ہے. کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ اللہ 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 کرنے والا ایک شخص کے اندر بیٹھا ہو اور دل میں صرف ایک دفعہ سوچ لے، میں نے اب سوچ لیا، تو یہ دل میں سوچنے والا زبان سے کہنے والے سے 70 گنا آگے نکل جاتا ہے. اور یہ وہ منزلیں پار کر لیتا ہے جو عام انسان پار نہیں کر سکتا. اصل بات یہاں یہ چل رہی ہے کہ محفل میلاد اگر ہم مناتے ہیں تو پھر پیارے آقا کی جو تعلیمات ہیں وہ آج تک امت تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اگر پہنچتی ہے تو پھر لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں. ہمیں نہ قبر پر یقین رہا، دفنا کر تو ہم روز آتے ہیں، قبر اپنے ہاتھوں سے ہر روز ایک نہ ایک کسی دوسرے دن کسی ایک کے لیے ہم کھول کر آتے ہیں. جنازے ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اٹھاتے بھی ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہو رہا کہ ہم نے بھی مرنا ہے. اللہ جانے کہ ہماری عقلیں یہاں کیا کھانے جا رہی ہیں، ہماری سمت یا ہمارا عقیدہ یا ہمارا قبلہ اللہ جانے کہاں جا رہا ہے. ہمیں اپنی سمت درست کرنی ہوگی، اپنا قبلہ ہمیں پیارے آقا کے گنبد خضرا تک لے کر جانا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور ملک یا کسی اور لوگوں کی طرف ہم اپنا قبلہ کر لیں. تیسری چیز اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے، کھانا. کھانا وہ چیز ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر انسان بھوکا ہو، کسی سفر پر ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو تو اس کو کھانا نہیں ملتا. دائیں بائیں کچھ شریعت نے وقت مقرر کیا ہے یا میل مقرر کیا ہے کہ اس قدر تک اگر انسان کو کھانا پینا نہیں ملتا. توجہ میری طرف رکھیں آپ سب حضرات، اگر اس کو کھانا پینا نہیں ملتا تو شریعت تو یہاں تک بھی کہتی ہے کہ وہ خنزیر کا ایک لقمہ بھی منہ میں ڈال سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. پینے کے لیے اگر اس کو دائیں بائیں پانی میلوں دور کا اگر اس کو نہیں ملتا تو پھر پینے کے لیے اگر کسی کافر کی شراب پڑی ہوئی ہے تو وہ ایک قطرہ یا ایک گھونٹ اپنی جان بچانے کے لیے پی سکتا ہے. عادت نہ بنائیں، حرام کھانے کی عادت نہ بنائیں. آج بہت سے آپ کے گلی محلوں کے دوست ایسے ہیں جو باہر ملکوں میں ہیں، وہ آپ اپنی زندگی کے حوالے جب آپ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی کہ خنزیر ان کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، شرابیں ان کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں. بہرحال جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دنیا کی دو چیزوں میں سے، تین چیزوں میں سے دو چیزوں پر پیارے آقا نے عمل کر لیا اور تیسری چیز کو پیارے آقا نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا. حضور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے 3 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا. اگر ایک وقت کا ہم کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں تو پھر اگلے 2-3 دن تک، یہاں تک بھی روایت ہے کہ ہفتوں تک آپ بھوکے رہتے تھے. مطلب یہ تھا کہ آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی تھی. آج ہم اپنا موازنہ کر لیں، اپنے ایمان میں جھانک لیں، کیا کہ ہم نے اپنی دنیا کو کیا محبوب نہیں رکھا ہوا. پیارے آقا نے تو اپنے جناب مولا مرتضیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو اپنے اوپر 3 طلاقیں دے کر حرام کیا ہوا ہے. تو ہم نے تو دنیا کو ایسا گلے لگایا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ جانے جو چیز ہمیں نام بھی نہیں آتا ہم وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد اگلی حدیث میں ہے جناب مولا مرتضیٰ شاہ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی شخص کو تھوڑا رزق دے، بہت
نہ ہوں، بہت زیادہ اس کی زمینیں نہ ہوں، اس کے نصیب میں اللہ نے رزق لکھا ہی تھوڑا ہے۔ جب وہ 6 ماہ کا تھا، سورہ حج میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا رسول اللہ علیہ والا ہو تو پہلے صفحے میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ رب العزت ماں کی پیٹ میں بھیجتا ہے، سارے دنیا کے معاملات وہاں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس نے لڑکا بننا ہے، اس نے لڑکی بننی ہے، اس نے کتنے سانس لینے ہیں، اس نے کتنی روٹیاں کھانی ہیں، سارے معاملات وہاں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے جب اس کی تقدیر میں رزق لکھا ہی پڑا ہے، اور پھر پیارے آقا فرماتے ہیں، مولا مرتضیٰ کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ جب انسان کو، کسی بھی انسان کو اللہ رب العزت تھوڑا رزق دیتا ہے اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، تھوڑے رزق پر وہ صبر کر لیتا ہے، تو اگلے الفاظ میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پھر جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے نا، یا گھر میں کسی کونے میں مصلی بچھاتا ہے کہ یار بہت دن ہو گئے اللہ سے باتیں نہیں کی، بہت دن ہو گئے پیارے آقا پر درود و سلام نہیں پڑھا، اور بس ابھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے آقا سے باتیں کروں، اپنے اللہ سے باتیں کروں، تو پھر اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب وہ تھوڑا سا عمل بھی مجھے میرے سامنے لے کر آئے گا تو میں وہ بھی اس کا عمل قبول کر لوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم جتنے مرضی قرآن ختم کر لیں، جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں، اگر اس میں ریاکاری ہے یا پھر کچھ اور آپ کی سوچ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور اچھا کہیں گے، نمازی پرہیزگار کہیں گے، پھر ایسی عبادت کا میں کہتا ہوں آپ لوگ نہ ہی آیا کریں مسجد میں تو بہتر ہے۔ آپ تھوڑا سا عمل کریں، اس میں اخلاص لے کر آئیں، اس میں نیت اچھی لے کر آئیں۔ آپ نے لوگوں کو نہیں دکھانا کہ میں اگر نماز پڑھوں گا، اگر گھر میں آپ پڑھ رہے نماز تو جلدی جلدی منٹوں میں آپ کو ختم کرتے ہیں، مسجد میں آتا ہے وہی شخص، جب کوئی بندہ اس کو دیکھتا ہے تو وہی نماز کو شروع کرتا ہے، لیکن 10 گھنٹوں تک اس کی نماز نہیں ختم ہوتی۔ تو وجہ کیا ہے کہ گھر کی نماز بھی اللہ کے لیے تھی، مسجد میں نماز آ کر پڑھ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے۔ فرق کیوں یہ کر رہا ہے؟ فرق اس لیے کر رہا ہے کہ وہاں تو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، کمرے میں اکیلا تھا، مسجد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ پھر ایسے عمل کا کیا فائدہ کہ جب لوگ تعریف کریں اور آپ اندر سے کھولیں کہ میری تعریف ہو گئی، ایسے عمل کا کوئی فائدہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ اگلی روایت پیارے آقا فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ وہ بہت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، محبت کرتا ہے۔ یار آپ لوگوں کو یہ کمال نہیں ہماری اس امت کے لیے، اپنے آقا کی محبوب امت کے لیے، کہ آج ہمیں کوئی وزیر اعظم یا کوئی کسی محلے کا یا کسی گورنر کوئی بندہ ہمیں بول دے ہاتھ پکڑ کر، یا ویسے ہی بول دے کہ میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو ہمارا خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں رہتا۔ تو ہم انسانوں کو جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یار میں قسم سے یہ حدیث پڑھ کر بڑا خوش ہوا کہ اے کاش کہ یہ مرتبہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا کر دے۔ ہم تقریروں پر اتنا غور کرتے ہیں، اتنا زور دے رہے ہیں، ناخوانیوں پر اتنا زور دے رہے ہیں، پر جو بنیادی باتیں ہیں، اصل باتیں، پیارے آقا کا جو اصل مشن تھا، جو کتابوں میں اتنی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ کچھ قصور علماء کا بھی ہے، کچھ قصور آپ لوگوں کا بھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میں نے اس مسجد میں ایک بات بولی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کا انتظار کر رہا ہو تو اوپر سے آنے والا سلام نہ کرے۔ وجہ کیا ہے کہ پیارے آقا نے منع کیا، ویسے سلام کرنا ثواب کا کام ہے، سنت کا کام ہے، جواب دینا واجب بن جاتا ہے اس بندے پر، لیکن کچھ مقام ایسے ہیں کہ پیارے آقا نے منع فرما دیا کہ یار اس مقام پر آپ سلام نہ کرو۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں السلام علیکم، تو بھائی سلام کرنا ثواب ہے، لیکن کچھ مقام ایسے ہیں کہ پیارے آقا نے روک دیا، منع کر دیا کہ جہاں نہ کرو۔ اور ہم لوگ بھائی بولتے ہیں، بولتے رہے، ہمیں کیا، ہم نے تو بس نیکی کمانی ہے۔ جہاں دیکھو فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان تمہارے سامنے ایسے مزین کر کے اعمال پیش کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ عقل کو یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں بڑا نیکی کا کام ہے۔ ارے بھائی عقل بڑی نہیں ہو سکتی پیارے آقا کے فرمان کے آگے۔ ہم جتنے مرضی دفعہ پیدا ہو کر مرے پھر پیدا ہو اور ہم اپنے آقا کی عقلوں کے
کہ آپ اپنے آقا کے فرمان کے آگے مقابلہ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں جی جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آقا نے بس ایسے فرما دیا، تو یہ عقیدہ رکھنے والا بھی پہلے تو اپنا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، دار اسلام میں آئے، پھر جب اللہ کے پیارے حبیب نے جن جن باتوں سے روک دیا، منع کر دیا، تو پھر اس معاملات سے یا ان کاموں سے ہم اللہ جانے کیوں نہیں رکتے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا فضل نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آخری بات بیان کر کر ہم ختم کرتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، وہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ کسی انسان سے یا کسی بھی بندے کے سامنے وہ سوال نہیں کرتا، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت فرماتا ہے 1 سال حلال روزی عطا فرمائے گا۔ جب ایک انسان ضرورت مند ہے، وہ کسی شخص سے سوال نہیں کرتا، صرف اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت 1 سال حلال روزی عطا فرمائے گا۔ پھر یہاں رک کر اس حدیث سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، آپ کسی جگہ جاتے ہو، محفل میں، کسی گھر میں مہمان کے طور پر، سامنے کسی نے چائے رکھی، پانی رکھا، کچھ بھی رکھا، کھانا رکھا، طبیعت ہے، کھانے کا وقت ہے، دل کر رہا ہے کہ میں کھا لوں، پی لوں، کچھ بھی چیز سامنے والے نے رکھی، آپ کہتے ہیں نہیں یار دل نہیں کر رہا، نہیں بس، حالانکہ اندر سے دل ہے کیا میں کھاؤں، پر نہیں یار برا لگوں گا، کھاؤں گا تو برا لگوں گا۔ شریعت کہتی ہے اگر ایسی صورت میں وہ مر گیا تو حرام کی موت مرے گا۔ اب چھوٹی سی بات ہے نا، مہمان کے طور پر تو ہر کوئی کسی نہ کسی گھر میں یا تو آ رہا ہے یا جا رہا ہے، جب آپ کا دل کر رہے تو خدا کے بندوں کھا لو، سامنے والے کو آپ نے جھوٹ بولے یہ ایک گناہ ہے، دل کر رہا تھا نہیں کھایا یہ پیٹ کا دوسرا گناہ ہے، تو جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے کیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان ایسی حالت میں مر گیا تو حرام کی موت مرے گا۔ آج ہم انسان غور کر لیں اپنے معاملات پر، تھوڑا سا یہ بٹن ہر انسان دوسری کی تو کیسے انسان کو اگر تھوڑا سا یہ کرے نا کہ یار یہ بٹن کھولو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ ہمارے ایک استاد ہیں مفتی عبد المدنی صاحب، یار بھائی کیوں ٹی وی پر وہ آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہر روز جب رات ہو جائے نا، جب اپنے بستر پر لیٹ جاؤ کہ کم از کم 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیا کرو کہ آج پورا دن میں نے کتنے نیکی کے کام کیے اور آج پورا دن میں نے کتنے گناہوں کے کام کیے، لگ پتہ جائے گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ اور پھر ہم طلب یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ہر بات مانے اور بس جیسے سوال کرے فوراً پورا ہو جائے۔ نبیوں کی بھی 40 سال کے بعد دعائیں قبول ہوئی ہیں، ہمارے اعمال کہاں کے ہیں اور پھر ہم سوال کس بات پر پروردگار سے کرتے ہیں؟ ہماری زبان اتنی ناپاک ہے، بات پر ہم گالیاں دیتے ہیں اور پھر رب یا اللہ تو ہمیں معاف کیوں نہیں کرتا، یا اللہ تو ہمیں رزق کیوں نہیں دیتا؟ تو بندے میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں بندے تو اپنا آپ کو بھی تو دیکھ، تو نے اللہ سے اللہ کو راضی تو نے کتنا کیا ہے، اپنی زبان کو تو نے پاک کتنی دفع کیا ہے۔ بہرحال یہ دل کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو اور میلاد کا اصل مقصد ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، مرکات شریف ہے، اگر کسی نے پڑھنی ہو تو یہاں سے دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، میں نے اپنی کوئی بھی بات نہیں کی ہے، سب کتابوں سے میں نے نکال کر باتیں کی ہیں، کیونکہ لوگ ہوتے ہیں بھائی یہ کہاں سے بات آپ نے کر لی، وہ میں اس کو جواب دے سکتا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔